ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ سبھوں کو اس رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا وہ ہم سے رخصت ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا وہ بھی جو ہے کہ رخصت ہو گیا، اب یہ تیسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہم نے بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت میں اور لاپرواہی میں ہم نے گزار دیا، لیکن جو ابھی بھی وقت بچا ہوا ہے، یہ آخری عشرہ جہنم سے جو خلاصی کا یہ عشرہ جو ابھی کچھ چند دن اور باقی رہ گیا ہے، اس میں ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ کر ہم سب اپنے روزوں کو اللہ تعالی سے قبول فرمائے۔ یہ عشرہ جو چل رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے جہنم سے خلاصی کا جو عشرہ چل رہا ہے، اب تقریباً 2-4 دن اور رہ گیا ہے۔ اسی وقت میں جو ہے ہم نے جس طریقے سے وقت گزارا، آج تقریباً 27واں روزہ ہے، اس سے پہلے جو ہم نے وقت گزارا، چاہے جس اعتبار سے ہم نے وقت کو کاٹا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے جو بچا ہوا ابھی جو وقت ہے، اس وقت میں اپنے گناہوں کی معافی کرانا ہے۔ دن رات یہ سب بہت بڑی قیمتی وقت ہے، پھر یہ وقت جو ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اگلے سال ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم میں سے کون رہے گا نہیں رہے گا، تو ابھی بھی وقت جو بچا ہوا ہے اس میں اپنے گناہوں کی معافی کرا لے اللہ تعالیٰ سے۔ اب جو یہ عشرہ جو چل رہا ہے اس میں جو ہے کہ ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا جو ہے کہ ہمیں کثرت سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟
لا الہ الا اللہ کا جو ہے کہ ہمیں کثرت سے جو ہے کہ اس میں ہمیں ذکر کرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے استغفار، ہمیں کثرت سے جو ہے کہ ہمیں استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت جو ہے ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اب جو تیسری جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ دو کام ہم کر لیتے ہیں تو تیسرا کام جو رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے جو ہے ہم سب جو ہے کہ جنت کا طلبگار بن جائے کہ اللہ ہم نے جو کیا سے کیا، لیکن ابھی بھی جو تھوڑا سا وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ہم تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگ کر کے اللہ تو ہمیں جنت جو ہے کہ ہمیں عطا کر دینا۔ تو ہم سب جنت کے لیے ہم سب دعا مانگنا ہے، مانگیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے تو جنت کو بنایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم گناہ لے کر کے میرے پاس آ جاؤ اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے میرے سے معافی مانگ لو، تیرے سارے گناہوں کو جو ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ رحیم ذات ہے، وہ بڑا کریم ذات ہے، اس کے سامنے میں جس اعتبار سے جیسے بھی ہو، سو کر کے ہو، مصلے پر ہو، جیسے بھی اللہ کے سامنے میں ہم روئیں گے، اللہ کے سامنے میں گڑگڑائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہم سب کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے جہنم سے جو ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ ہم سب کی جو ہے کہ جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب دعا کریں، یہ جو بچا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جہنم میں تڑپنے سے، جہنم میں جلنے سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم میں جس اعتبار سے عذاب دیا جاتا ہے ان تمام اعتبار سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ تو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ ہر آدمی، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، اس میں ہم سب جو ہے کہ یہ 4 کام کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب جنت کے حقدار بن جائیں۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں جو ہے ہمیں 3 چیز جو ہے، ہمیں 3 چیز پر زیادہ جو ہے کہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ 3 چیز ایسی ہے جو آپ کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو ہے کہ وہ پہنچاتی ہے۔ پہلی چیز، جو آپ جنت کے طلبگار ہے، آپ جنت کے خواہشگار ہے، تو آپ جیسے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے آپ جنت مانگتے ہیں تو وہ جنت بھی کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں جا کر کے یا اللہ یہ شخص میرے جنت کے اندر جو ہے کہ یہ آنا چاہتا ہے اور یہ جنت کا طلبگار ہے، اس لیے جو ہے کہ اس کو جنت عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی سفارش کو قبول فرما کر کے وہ شخص جو جنت کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سفارش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ شخص میرے اندر آنا نہیں چاہتا ہے اور میرے جو ہے کہ یہ قبضے میں آنا نہیں چاہتا ہے، میرے عذاب کو یہ بھگتنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے جو ہے کہ اس سے جو ہے کہ ہم سے پناہ چھوڑ دے، اس سے ہماری جو ہے کہ چھٹکارا دلا دے اس آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ جہنم سے بھی جو اس آدمی کی چھٹکارا دلا دیتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے کہ اس مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے
ہم سب جو ہے کہ درود شریف کی جو ہے کہ کثرت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو روضہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر ایک ایسے فرشتوں کو جو ہے کہ وہاں ڈپٹی لگا رکھے ہیں کہ دنیا کے اندر چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مغرب کا ہو، چاہے وہ پچھم کا ہو، جس جانب کا ہو، جہاں سے بھی جو ہے کہ وہ درود پاک کی کثرت اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کے اوپر درود شریف کا جو ہے کہ وہ بھیجتے ہدیہ کرتے ہیں، تو وہ فرشتہ جو ہے اللہ نے اس کو ایسی طاقت دیا ہے کہ جو آدمی درود جو ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ ان کے حضور جو ہے کہ وہ سفارش کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جو ہے کہ آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہے کہ وہ سفارش بنتے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے جو ہے کہ یہ 27واں روزہ جو آج چل رہا ہے، یہ جو 26 روزے ہمارے گزر چکے، آج انشاءاللہ 27واں روزہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو ہے کہ یہ 27 روزے جو ہے کہ ہمارے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہمارے اندر کوئی سگنیچر ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارا جو کوئی کام ہوتا ہے لاسٹ میں جو ہے کہ وہاں پہ سگنیچر کیا جاتا ہے کہ یہ بل جو ہے کہ پاس ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ جو ہے کہ ہم نے رکھا ہے، بھوک اور پیاس کو ہم نے برداشت کیا ہے، یہ ایک مہینے کا روزہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کا سگنیچر جو ہے ہمارے روزے کے اندر لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے 27واں روزہ آج مکمل کرنا ہے، ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی بات ہے۔ اب اس پر جو ہے کہ ہمیں اور آپ کو مہر لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہر لگوانا ہے کہ اللہ ہم نے 27 روزہ آج مکمل کیا ہے، اور 27واں روزہ جو ہے کہ مکمل ہونے کے بعد ہمارا یہ رمضان جو ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ اس لیے چلے گا کہ جس گناہ کے اندر ہم پہلے ملوث تھے اس سے ہم ترک کر کے، اسے ہم چھوڑ کر کے جو ہے ہم لعلکم تتقون، تاکہ جو ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ جس گناہ میں ہم ملوث تھے اس گناہ کو ہم نے چھوڑ کر کے اور ہم جو ہے کہ نیک لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، جب جا کر کے جو ہے کہ یہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اب دیکھیے رمضان میں بہت ایسے گناہ ہیں جسے انسان چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا ہے؟ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ سگریٹ پینے والا بھی کیا کرتا ہے؟ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان میں داڑھی نہ رکھنے والے لوگ بھی جو کیا کرتے ہیں، وہ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ تو جس گناہ کے اندر ہم ملوث ہیں اس گناہ سے ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، پھر جو ہے کہ آئندہ بھی جو ہے کہ ہمارا عزم یہ ہو کہ اللہ جس گناہ میں ہم تھے پہلے تو تھے ہی، لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہے کہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے۔ تو اب جو ہے کہ روزہ میں جو سگنیچر لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو جو ہے نیک اعمال لانا پڑے گا زندگی کے اندر، اپنے آپ کو متقی بننا پڑے گا، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا روزہ جو ہے کہ وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن اکثر جو ہے ان تمام گناہوں سے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسی گناہ ہے جو رمضان میں بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ اے معاذ، حالانکہ حضرت معاذ آپ کے بالکل جسٹ پیچھے میں ہے، جس طریقے سے ایک بائک پر دو آدمی سوار ہوتا ہے وہ دونوں کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، ایک بائک چلانے والا ہوتا ہے، ایک پیچھے سوار ہوتا ہے۔
دونوں کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول زور سے فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، اے معاذ۔ کہا کہ اللہ کے رسول فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو پکڑے اور کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کی ضمانت لے لیتا ہے، اگر اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضمانت کرتا ہے۔ یہ زبان، اگر جس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی جو ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ضمانت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس کی حفاظت کیا کہ ہم جو ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبانوں سے جو ہے کہ فضول باتیں نہ کریں، اپنی زبانوں سے جو ہے کہ کسی کو جو ہے کہ کچھ برا بھلا نہ کہے۔ یہ ہے زبان کی حفاظت۔ ہماری زبان سے، ہمارے بولنے سے اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایذائے مسلم کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو ایسے ہم سب بنے کہ ہمارے اعضاء سے کسی کو بھی جو ہے کہ وہ تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اعضائے جوارے جو ہمارے ہاتھ پاؤں، جتنی ساری چیزیں اللہ نے ہم بنایا ہے، اس ساری چیزیں جو ہے کہ ہم اپنے قبضے میں رکھ کر کے جو ہے ہمارے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہمارے ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے کہ اس سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جو ہے کہ ان تمام اگر برائیاں اگر ہمارے اندر ہے تو ہم سب جو ہے کہ اس رمضان کے مبارک کے مہینے میں جو ہے کہ ہم سب جو ہے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے والے بن جائے، ایک دوسرے سے جو ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو گئی ہے تو اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دے۔ اگر جو ہے کہ اگر کسی کا جو ہے نا اس مہینے کے اندر اگر کسی کا لین دین کا بھی مسئلہ ہے تو وہ اسی مہینے کے اندر جو ہے کہ وہ لین دین کا مسئلہ بھی جو ہے کہ صاف کر دے۔ دو صحابی، ایک صحابی، دونوں نے کہا کہ اگر تم جو ہے کہ پہلے اگر تمہارا انتقال ہو گیا، ایک صحابی جن کا نام ہے اوف اور دوسرے صحابی جو ہے کہ دوسرے صحابی کا نام ہے صاعب، یہ دو صحابی جو ہے دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر تم جو پہلے اگر تمہاری موت آ گئی، سننے کی بات ہے، سن لیجئے، جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں لین دین میں اگر کسی کا پیسہ لے لیتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، ہمارا بنگلہ عالی شان ہمارا گھر ہے، لیکن اگر کسی کا 500 روپیہ ہے ہم دے نہیں پاتے ہیں، اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ دو صحابی کی روایت آپ سنیں، حضرت عویف اور حضرت صاعب، یہ دونوں صحابی ہیں، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر جس کی بھی پہلے موت آ جاتی ہے تم مجھے خواب میں آ کر کے بتلانا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن پہلے جو ہے کہ حضرت صاعب کا جو ہے کہ وہ موت آ گئی، 4 دن کے بعد حضرت صاعب جو ہے وہ 4 دن کے بعد میں جو ہے کہ حضرت عویف کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عویف میں کیا بتلاؤں کہ مجھے قبر کے اندر ایسے عذاب دیا جاتا ہے، جو یہ زخم جو میرے گردن کے اوپر دیکھ رہے ہو ہے، مجھے روزانہ جو ہے کہ اس عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور مجھے زخمی کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک ایسے یہودی کا 10 درہم رہ گیا تھا، میں نے ادا نہیں کر پایا تھا، جس کی بنا پر مجھے جو ہے کہ روزانہ عذاب دیا جاتا تھا۔ حضرت عویف فرماتے ہیں کہ آپ تو صحابی رسول ہے، آپ کو ایسا عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میں صحابی ہوں، لیکن جو ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے کہ یہودی کا 10 درہم باقی رہ گیا تھا، میں نے اس کو ادا نہیں کر پایا تھا، جس کی بنا پر مجھے جو ہے کہ یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ اوف تم جاؤ اور میرے گھر پر جاؤ اور اس یہودی کا 10 درہم رہ گیا ہے میرے اوپر، وہاں فلاں جگہ پر میں نے 10 درہم رکھا ہے، جاؤ اس سے لے کر کے اس یہودی کو جو ہے کہ واپس کر دو اس کا قرضہ۔ چنانچہ حضرت اوف جو ہے کہ گئے
اسی وقت گئے رات کے اندھیری میں، اور جس جگہ پر انہوں نے اشارہ کیا تھا اس جگہ پر سے جو ہے کہ اپنے اس کو اس درہم کو نکالا، 10 درہم نکال کر کے جو ہے کہ اس یہودی کو واپس کیا۔ اس کے بعد میں دوسرے دن حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اب کہا کہ اب تو کوئی معاملہ نہیں، اب تو میں خوش ہوں، اب میں خوش ہوں، اس لیے یہودی کا جو قرضہ تھا میں نے جو ہے کہ تم سے واپس کروا دیا۔ تو یہ دونوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھی اگر ہمارے ذمے اگر کسی کا 1 روپیہ اگر باقی ہے تو سارے اعمال جو ہے ہم چاہے جتنے بڑے حاجی بن جائے، چاہے جتنے بڑے چاہے نمازی بن جائے، چاہے جتنے بڑے جو ہے کہ تہجد گزار بن جائے، اگر کسی کا 1 روپیہ لے کر کے ہم نے یہاں سے دنیا سے چلا گیا، جب تک اس کا 1 روپیہ ہم نے قیامت کے دن جو ہے کہ ہم سے 1 روپیہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حساب دلوائے گا۔ تو اگر ہمارے ذمہ اگر کسی کا 1 روپیہ اگر کسی کا ہے تو ہم جو ہے کہ اس کو ادا کرنے والے بن جائیں، مرنے سے پہلے جو ہے کہ اس کا 1 روپیہ کا جو ہے کہ ہم اس کو حساب دے دیں، تاکہ جو ہے کہ ہمارے اعمال جس طریقے سے ہم صحیح اعمال کر کے جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے کہ اس اعمال کے عوض میں جو ہے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ہم سب کو جتنی بات ہم نے کہا ہے یا سنا ہے، ان باتوں پر ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔